متحدہ عرب امارات کے نام سے تو سبھی واقف ہیں، لیکن کیا آپ ان 7 امارات کے نام جانتے ہیں جن سے مل کر متحدہ عرب امارات بنا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو چلیے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ ان کے نام ابوظہبی، عجمان، دبئی، فجیرہ، راس الخیمہ، شارجہ، القوین ہیں۔ 1971 سے پہلے یہ ریاست ہائے صالح متصالح کے نام سے جانی جاتی تھی۔ 2 دسمبر 1971 کو برطانیہ سے باقاعدہ آزادی حاصل کرنے کے بعد یہ ملک یونائٹڈ عرب امارات سے جانا جانے لگا۔ ابوظہبی یونائٹڈ عرب امارات کا دارالحکومت ہے، جبکہ دبئی عظیم ترین شہر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا ایک مصروف ترین اور کاروباری شہر شمار ہوتا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی شہر کی سیر کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس شہر کے بارے میں دلچسپ اور عجیب و غریب باتوں کا بھی ذکر کریں گے۔ دبئی رقبے کے لحاظ سے یو اے ای کا دوسرا بڑا شہر ہے اور اس شہر کا رقبہ 4114 مربع کلومیٹر ہے۔ 2017 میں لگائے گئے اندازے کے مطابق دبئی کی آبادی 28,65,000 نفوس پر مشتمل تھی، جن میں سے زیادہ تر غیر ملکی رہائش پذیر ہیں۔ غیر ملکیوں میں سب سے زیادہ تعداد انڈین کی ہے، جو کہ 43% ہے، اور دوسرے نمبر پر پاکستانی ہیں جن کی تعداد 23% ہے۔ 17% کے قریب اماراتی لوگ، جبکہ باقی بنگلہ دیشی، فلپائنی، سری لنکن اور امریکی رہائش پذیر ہیں۔ اگر ہم دبئی کی تاریخ کی بات کریں تو یہ شہر 1833 میں مختوم خاندان کی سربراہی میں بنی یاس کے 800 لوگوں نے آباد کیا۔ شروع میں یہاں ماہی گیری سے لوگ اپنا گزر بسر کرتے تھے، لیکن بعد ازاں یہاں ہیروں اور قیمتی موتیوں کی تجارت ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ یہاں دکانیں بننے لگیں، جن کی تعداد 300 سے زیادہ ہو گئی۔ دیگر ملکوں سے آنے والے مسافروں سے یہ مارکیٹ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگی۔ 1930 میں دبئی کی آبادی 20,000 کے قریب تھی، جن میں سے 1/4 افراد ایسے تھے جو غیر ملکی تھے۔ 1950 کے عرصے کے بعد دبئی بندرگاہ سمندری گھات اور کیچڑ سے بھرنے لگی، جسے مرحوم شیخ رشید بن سعید المختوم کے حکم پر صاف اور بڑا کرنے کا کام شروع ہوا۔ اس کے بعد دبئی بندرگاہ تجارتی طور پر سب سے بڑی بندرگاہ شمار ہونے لگی۔ اس بندرگاہ نے دبئی کو ایک مصروف ترین تجارتی مرکز بنا دیا۔ جب ان 7 امارات نے متحد ہو کر اس خطے کو متحدہ عرب امارات بنایا، ان کے متحد ہونے کا مقصد اس خطے میں امن اور اس خطے کی ترقی تھا، جو کہ دبئی کے پہلے صدر شیخ زاید کے دور حکومت میں ہی ممکن ہو گیا۔ شیخ زاید کے دور میں دبئی نے سب سے زیادہ ترقی کی۔ شیخ زاید کے دور میں فی کس GDP 17,000 امریکی ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا تھا۔ 1994 میں تیل کی دریافت کے بعد اس ملک کا بنیادی ڈھانچہ ہی بدل کے رہ گیا، اور تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اس ملک کی تعمیر نو پر خرچ کیا جانے لگا۔ اس عمل نے دبئی کو کاروباری اور مزید خوبصورت شہر بنا دیا۔ دبئی کے دلچسپ حقائق کے بارے میں اگر بات کی جائے تو دبئی ایئرپورٹ دنیا کے 10 بڑے ایئرپورٹ میں شمار ہوتا ہے، اور یہ دنیا کے 10 مصروف ترین ایئرپورٹ کی لسٹ میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے، جس پر 2013 میں دبئی حکومت کی جانب سے شائع کردہ رپورٹ کے مطابق 8,36,00,000
54,200 مسافروں نے سفر طے کیا۔ دبئی کے برج خلیفہ دنیا کے سب سے بڑا ٹاور ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ یہی ایک چیز سیاحوں کو دبئی کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ 2016 میں 1.5 کروڑ لوگوں نے دبئی وزٹ کیا۔ برج خلیفہ جس کی لمبائی 826 میٹر ہے اور اس کی ٹوٹل 162 منزلیں ہیں، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ منزلوں والی عمارت بھی ہے۔ 21 جولائی 2007 کو جب اس عمارت کو 141 منزلوں کے مکمل ہونے پر کھولا گیا، تب یہ دنیا کی بلند و بالا عمارت نہیں تھی۔ 4 جنوری 2010 کو اس عمارت کے مکمل ہونے پر اسے دنیا کی بلند و بالا عمارت ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ برج خلیفہ میں دنیا کی تیز ترین لفٹ نصب کی گئی جو 18 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے۔ برج خلیفہ کے بعد دبئی کا برج العرب ہوٹل جو کہ ایک مصنوعی جزیرے پر قائم ہے اور دبئی کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس ہوٹل کو دنیا کا پہلا 7 سٹار ہوٹل ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ یہ ہوٹل دنیا کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک رات کا خرچہ 1,000 امریکی ڈالر سے لے کر 15,000 امریکی ڈالر تک آتا ہے۔ عربی یہاں کی قومی زبان ہے، لیکن عربی سے زیادہ یہاں انگلش استعمال ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اردو، ہندی، پشتو، پنجابی اور دیگر زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ایک بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ ان زبانوں کا استعمال کرتے ہیں۔ دبئی ایک اسلامی ریاست ہے، لیکن یہاں دوسرے مذاہب کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ ہر کسی کو اپنی عبادت کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ چائنا دبئی کی تجارت میں پوری دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے، جبکہ انڈیا، امریکہ اور دیگر ممالک چائنا سے بہت پیچھے ہیں۔ جہاں پر دبئی نے غیر مذاہب کے لوگوں کو اجازت دی ہوئی ہے، وہاں پر کچھ سختیاں بھی لاگو کی ہوئی ہیں، جن پر عمل نہ کرنے کی صورت میں آپ کو سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جیسا کہ دبئی میں پبلک کے سامنے آپ کسی بھی لڑکی کو کس نہیں کر سکتے۔ آپ دبئی میں رہتے ہوئے حساس عمارتوں کی فوٹو نہیں بنا سکتے، جبکہ دیگر جگہوں پر فوٹو بنوانے پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے۔ دبئی میں کوئی بھی قدرتی دریا نہیں ہے۔ دبئی میں روزانہ تقریباً 4,000 ٹیکسیاں مسافروں کو سفر کرواتی ہیں۔ دبئی میں اگر آپ کو گلابی چھت کے رنگ والی کوئی ٹیکسی نظر آتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی جو ڈرائیور ہے وہ عورت ہے۔ یہ سروس عورتوں کے لیے شروع کی گئی تھی، جو عورتیں مردوں کے ساتھ سفر کرنا پسند نہیں کرتی تھیں تاکہ ان کو اپنے سفر میں آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ دنیا کی 10 بلند ترین ہوٹلوں میں سے 7 ہوٹل دبئی میں ہی قائم ہیں۔ دبئی میں ایک دبئی مال کے نام سے شاپنگ سینٹر موجود ہے، جس کو دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ دبئی میں کھیلوں کے بڑے بڑے بین الاقوامی مقابلے بھی ہوتے ہیں، جن میں دبئی اوپن، ADP ٹورنامنٹ، دبئی ورلڈ کپ اور دنیا کی مہنگی ترین گھوڑوں کی ریسیں اور صحرا میں ہونے والا اسپیشل گولف ٹورنامنٹ یہ خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ دبئی کی کرنسی کو اماراتی درہم کہا جاتا ہے۔ دبئی وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 1 گھنٹہ پیچھے ہے۔ دبئی پولیس کو مجرموں کو پکڑنے کے لیے تیز ترین گاڑیاں دی گئی ہیں، جس میں لیمبورگینی، فراری وغیرہ موجود ہیں۔ اونٹوں کی ریس دبئی میں بھی دیگر ممالک کی طرح کھیلی جاتی ہے۔ دبئی میں آپ کو اپنی آمدنی میں سے کوئی بھی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا۔ دبئی میں سونے اور ہیروں کی دکانوں کی دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ انشاءاللہ ناظرین، آپ کو اگلی ویڈیو میں چند اور حقائق سے آگاہ کیا جائے گا جن سے آپ لطف اندوز ہوں گے۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔